السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے راستے پر ہدایت پہ رکھ، حسد، بدگمانی، بغض، کینہ سے بچا، اخوت و بھائی چارے سے رہنے کی توفیق دے، بد زبانی اور بد کلامی سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بنا یا رب العالمین، تیرا شکر ہے۔ چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آگ، شیاطین اور جادو ختم کرنے کا لاجواب نسخہ، جس سے جادو، شیاطین اور اس طرح کا ظلم جبر جو ہے ختم ہو جائے۔ لیکن پھر میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ کو کسی پہ وہم آئے شاید اس نے میرے اوپر کیا ہو، تو یہ شاید کو کسی کے ماتھے کا لیبل نہ بنا دیجیے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس نے کچھ کیا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جو کوئی کچھ کرتا ہے وہ کسی کو بتاتا تو نہیں ہے نا، اپنے حسد میں یا جلن میں یا اپنی غلطی یا اس کی کیا میں کہوں، اس کی کم عقلی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایک درخت پہ سوکھا ہوا پتا نیچے نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت اس کو حکم نہ دے کہ اب تو گر جا۔ جب اللہ حکم دیتا ہے تو ہرا بھرا درخت بھی سوکھ جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس نے کچھ کیا بھی ہے نا تو یہ اللہ کو پتا تھا، اس کی کتابوں میں پہلے سے لکھا تھا، یہ ہونا تھا، اس کا ٹیسٹ تھا اور آپ کا ٹیسٹ تھا، بس اس لیے اس پہ صبر کریں۔ اللہ کے کلام میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا توڑ ہے۔ کسی کے پاس اس کام کے لیے نہیں جانا غلط کام کرنے کے، یہ اس پہ الٹا دو، یہ اس پہ پلٹا دو، اب چونکہ مجھے وہم ہو گیا میں اس پہ الزام لگاؤں اور میں اس کے اوپر یہ کام کرنے لگ جاؤں، یہ کام نہیں کرنا، بخدا نہیں کرنا، اللہ رسول کا واسطہ یہ نہیں کرنا۔ صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے اور رب سے اس کی مدد مانگنی ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور آپ کو فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر پوری جماعت دنیا کی ایک طرف ہو جائے اور آپ کو نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ اور کسی بڑے کی بڑائی اللہ کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی، وہ کچھ اللہ نے کہا وہ کوئی نہیں روک سکتا جو اللہ دینا چاہے، اور کوئی نہیں دے سکتا جو اللہ روک لے، اور کسی بڑے سے بڑے کی سفارش اللہ کے سامنے کچھ وقت نہیں رکھتی۔ بس میں آپ کو باتیں قرآن کی بتا رہی ہوں اور آپ سب کو بھی علم ہے ماشاءاللہ، میں پڑھے لکھے عقل مند لوگوں سے مخاطب ہوں، لیکن پھر بھی علم ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شخص محتاج ہے کہ وہ سیکھے قبر میں پہنچنے تک علم جو ہے۔ حالانکہ اللہ کی ایک کتاب ہے، صرف ایک کتاب، جو کوئی بھی اس کے متعلق بتاتا ہے اسی کتاب میں سے بتاتا ہے، اور اللہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حدیث چھوڑ گئے ہیں، اور ان کے صحابہ اکرام کا نمونہ، تیسری کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ تو جو ہے نا اس جادو سے بچنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ نساء اس کی آیت نمبر ہے 84 تو لمبی ہے نا، لیکن یہ اس کا آخری والا پورشن ہے، واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا۔ پھر میں بتا دیتی ہوں، آیت نمبر 84 سورہ النساء، اس کا آخری پورشن ہے واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا، بے شک اللہ کا زور اور بھی زیادہ ہے اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ یہ آپ 101 مرتبہ صبح اور 101 مرتبہ شام اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اگر کسی نے جادو کیا ہے تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ زور میرا ہی زیادہ ہے،
اللہ کہہ رہا ہے بے شک میں ہی زور آور ہوں اور میں ہی پھر بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہوں. اگر کسی نے جادو کیا ہے تو وہ جادو ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی برے کاموں میں لگا ہے، برے بے حیائی، بدکاری، وہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہے، غریب ہے، امیر ہے، ہمیں اس سے کچھ دینا لینا نہیں، اللہ سب کو خوش رکھے، تو وہ اس برائی سے ہٹ جائے گا. اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس پہ یہ پڑھ کے پھونک مارے، وہ اس ظلم سے ہٹ جائے گا. میں آپ کو قرآن سے بتا رہی ہوں، کوئی ہوائی بات نہیں بتا رہی کہ میں تکے سے کوئی بات کروں. اسی طرح اگلی نمبر آیت ہے 85، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا. آپ لوگوں میں سے اور جو بھلائی کی سفارش کرے گا تو وہ اس میں سے حصہ پالے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا تو وہ اس میں حصہ پالے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور نظر رکھنے والا ہے. اس کو کسی ٹائم پڑھ لیا کریں کہ یعنی تاکہ اللہ ہمیں بس برائی سے بچائے، اور اللہ رب العزت بس ہمیں اچھائی کے بہترین کام کرنے کی توفیق میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اللہ کی مدد سے بڑی کوئی مدد نہیں، اللہ کے فضل سے بڑا کوئی فضل نہیں. ان کے پڑھنے سے بڑے سے بڑا جادو کا زور ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سے زیادہ تو کوئی طاقتور نہیں ہے. اگر کسی کو بلڈ پریشر رہتا ہے نا تو وہ بھی اس پہ پریشر ہے نا زیادہ، تو وہ بھی نارمل ہو جائے گا. اور یہ جو ہے نا آخری 6 صورتیں یعنی سورہ الکافرون، پھر سورہ نصر، پھر سورہ لہب، پھر آخری چاروں قل واللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس. یہ 6 کی 6 صورتیں پڑھا کریں. ہر جادو، بندش اور گھریلو جھگڑے تک اس سے ختم ہو جائیں گے. جادو جنات آگ کی طرح ہے، گند میں پلتے ہیں، گند میں رہتے ہیں، جیسے کتا ہمیشہ گند میں بیٹھتا ہے. گھر میں سورہ اخلاص کو بسم اللہ سمیت بے حساب پڑھے، یہ چیزیں گھر سے رخصت ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور چلتے پھرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کریں. گھر میں اگر یہ خرابی پھیلانے والی چیزیں ہوں گی تو وہ گھر سے نکل جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ معاف کرے یہ گندی چیزیں گند میں رہتی ہیں. جب آپ سلامتی بھیجیں گے وہ خود ہی چلی جائیں گی آپ کے گھر سے، آپ کو کچھ اور غلط طریقے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں سورہ یونس، جو سورہ یونس ہے نا اس کی آیت ہے 85، فقالو اللہ. آپ نے فقالو نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین. تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کے ایمان لانے والے لوگ بولے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر توکل کی، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے فتنے یا آزمائش میں نہ ڈالنا. اس کی آپ نے 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں. اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، آیت نمبر 85 سورہ یونس. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ اگلی بھی ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یہ دونوں کو ملا کے آپ نے پڑھ لینا ہے 85 اور 86. فقالو اس لیے نہیں کہنا وہ بولے، انہوں نے کہا، یہ تو ان کی بات ہے، قرآن میں اللہ سنا رہا ہے نا، آپ نے خود پڑھنا ہے اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے. یہ دوسری کا مطلب ہے، اور پہلی کا میں آپ کو بتا چکی ہوں. یہ آپ نے صبح شام 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں ملا کے کٹھی، یعنی کہ اے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم نے اللہ کی ذات پر توکل کی، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ یا آزمائش میں نہ ڈالنا،
اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے دینا۔ 85-86 آپ پڑھیں گے کسی جادو کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کے پاس آ جائے رہ جائے، آخری 6 صورتیں پڑھیں گے، کسی کی کیا مجال ہے کہ آپ پر ظلم کرے۔ بہت ساری بیویوں کا فون آتا ہے یار کہ ہمارے میاں نے مار کے ہمیں گھر گیٹ سے باہر پھینک دی۔ کتنا بڑا گناہ ہے کسی پہ ظلم کرنا، کسی پہ بلا وجہ ہاتھ اٹھانا۔ اسلام میں ہے کہ اگر عورت بے حیائی سے باز نہ آئے تو اس کو اپنے کمرے سے الگ کر دو یا خود الگ ہو جاؤ، پھر بھی وہ اگر باز نہ آئے تو پھر اس کو بھلے طریقے سے چھوڑ دو۔ لیکن کہیں اسلام، ہاں یہ ہے کہ اگر کبھی مارنا ہو تو منہ پہ نہ مارو، ظالمانہ طریقے سے نہ مارو، کوئی لگا دیا ایک کمر پہ لگا دیا کہیں، اسلام میں بس صرف اتنا ہے اور کچھ نہیں، وہ بھی بدکاری پہ، اس کے سوا کسی چیز پہ نہیں۔ اور ظلم کرنے کی کہیں بھی اللہ نے اجازت نہیں دی، کبھی بھی نہیں دی۔ اور ایک آپ سورہ طارق کی آخری آیت پڑھ لیا کریں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اگر آپ اس کی بھی ایک تسبیح پڑھیں گے نا تو وہ جادو وغیرہ اس طرح کا اثر جو بھی ہوگا نا وہ آپ کے اوپر نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ایک چال وہ چل رہے ہیں اور ایک چال جو ہے وہ اللہ چل رہا ہے، اور چال وہی کامیاب ہوگی جو اللہ چل رہا ہے، اور باقی لوگ ناکام نام تو ان کو ذرا سی ذرا ڈھیل دو پھر اللہ ان کو دیکھ لے گا۔ تو اتنا ہی پڑھ لینا آپ کا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو خوش رکھے، تندرست رکھے۔ وہم نہیں کرنا، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، کسی کو بھی کچھ برا بھلا نہیں کہنا۔ ایسے ہی بندہ کہے، کوئی کہہ دے میری بہو نے میرے اوپر جادو کر دیا، بہت بری بات ہے۔ وہ بہو کہہ دے میری ساس نے نند نے کر دیا، یا میری دیورانی جٹھانی نے کر دیا، یا کوئی نند کہہ دے میری بھابھی نے مجھ پہ کر دیا، یہی لوگ کرتے ہیں نا، تو بہت بری بات ہے۔ بلا وجہ کسی پہ الزام لگانا تہمت ہے اور اس کا بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس سے بچیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ عمل کریں۔ اگر اس کو میں نے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا ہے، پھر بھی اگر کسی کو کوئی ہیلپ لینی ہو تو میرا نمبر ہے 0321-532-3366، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اس کو کچھ لوگوں کو، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیج دیا کرے۔ خدا حافظ۔